اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر، جی ہاں، پابندیاں ہار گئی اور ایمان جیت گیا۔ پابندیاں ہار گئیں، ایمان جیت گیا۔ گزشتہ کل لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ مسجد اقصی بیت المقدس میں تراویح کے لیے سروں کا سمندر امڑ آیا۔ عشاء اور تراویح کی نماز بڑے جوش و خروش کے ساتھ ادا کی گئی۔ تراویح اور عشاء کی نماز کی امامت امام خطیب شیخ یوسف ابو سنینہ نے ادا کروائی۔ مقبوضہ مشرقی یروشلم کی فضا اس وقت ایمان کی حرارت سے بھر گئی جب اسرائیلی پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں، دسیوں ہزار مسلمان پہلی تراویح کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی پہنچ گئے۔ سلام ہے مسجد اقصی، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ایمان کو جانے ہتھیلی پر لے کر وہ مسجد اقصی پہنچتے، بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکی بھی ان کو کچل نہیں پا رہے ہیں، دبا نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ اسرائیل نے جتنی پابندیاں لگائی تھی، رکاوٹیں کھڑی کی تھی، وہ ساری پابندیاں ہار گئیں اور ایمان، ان کا وہ جذبہ آخر جیت گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ چاند نظر آنے کے ساتھ ہی جب رمضان المبارک کی آمد کا اعلان ہوا تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم خود بخود مسجد اقصی بیت المقدس قبلہ اول کی جانب اٹھنے لگے۔ گلیوں، دروازوں اور چوکیوں سے گزرتے ہوئے وہ سب ایک ہی جذبے سے شرطسار تھے کہ اللہ کے حضور جھکنے کا جذبہ، یعنی اسرائیل کا آتنک اور اسرائیل کی رکاوٹیں بھی انہیں روک نہیں پائی اور ان کا ایمانی جذبہ جیت گیا، پابندیاں ہار گئی۔ نمازیوں نے قبلہ اول کے احاطے جتنے احاطے ہیں ان تمام احاطوں کو نمازیوں نے بھر دیا۔ قبلہ مسجد کے اندر صفیں در صفیں بن گئی، اور جبکہ سنہری سبز گنبد والی ڈوم آف راک کے اطراف بھی عبادت گزاروں کا سمندر امڑ آیا۔ عشاء اور تراویح کی نماز کی امامت امام خطیب شیخ یوسف ابو سنینہ نے کروائی، اور ہر سجدہ فلسطینیوں کا، ہر سجدہ گویا صبر، استقامت
اور امید کی داستان سنا رہا تھا۔ اگرچہ کہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، مگر غزہ کے زخم ابھی تازہ ہے اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتی کارروائیوں نے فلسطینیوں کے دلوں پر اداسی کی چادر تان رکھی ہے۔ ایسے حالات میں بھی پہلی تراویح کے لیے سروں کا سمندر امڑ آیا اور ایمانی جذبہ جیت گیا، اسرائیل کا آتنک ہار گیا۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر، جی ہاں، عالم اسلام میں الحمدللہ آج دوسرا روزہ ہے۔ سعودی عرب، خلیج ممالک، گلف کنٹریز میں آج دوسرا روزہ ہے، اور گزشتہ ایک دن پہلے جب پہلی تراویح تھی تو اس کی تصویریں، اس کی ویڈیوز بھی منظر عام پر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان افروز مناظر دیکھنے کو ملے۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح کے موقع پر مسجد حرام اور مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا حسین منظر تھا۔ دنیا بھر سے آئے ہزاروں نمازیوں نے ان مقدس مساجد میں عبادت کی سعادت حاصل کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ان مقدس مساجد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے پہلی تراویح ادا کی اور بڑا دلکش نظارہ نظر آیا۔ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے گرد اور مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نمازیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، UAE، دبئی، قطر، کویت، بحرین، عراق، یمن، لبنان، فلسطین اور افغانستان میں رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد پہلا روزہ گزشتہ کل ہی رکھا گیا تھا، اور دوسری جانب ترکی، سویڈن، آسٹریلیا، مصر، عمان، ملیشیا، سنگاپور، برونائی، انڈونیشیا، فلپائن، آذربائیجان، قزاقستان، کرغزستان، ازبکستان، فرانس اور جاپان میں پہلا روزہ جمعرات کو ہوگا، یعنی آج وہاں پر پہلا روزہ۔ اور امریکہ، کینیڈا، بیلجیم اور برطانیہ میں چاند کی رویت کے معاملے پر کمیونٹی میں اختلاف پایا جاتا ہے، جہاں بعض حلقوں نے پہلے دن روزہ رکھا ہے، یعنی بدھ کو، اور کچھ لوگوں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے۔ یعنی خیر کل ملا کے یہ کہ آج پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں رمضان کی آمد ہے اور خوشیوں کا منظر ہے۔ ایران پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے دو بڑی خبریں آ رہی ہے۔ خیر وہ ایک ہی خبر ہے، یوں سمجھیے میں ایک ہی خبر میں اسے شامل کر رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 دن پہلے بنگلہ دیش میں نئے وزیر اعظم طارق رحمان نے حلف لیا۔ ہمارے ملک سے باقاعدہ ہمارے اسپیکر صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے، وزیر اعظم نریندر مودی کے جانب سے نمائندگی کرنے کے لیے، وہاں ہینڈ شیک کیا، اور یہاں پر میدان میں ہینڈ شیک نہیں ہو رہا ہے، اور بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کو لیا بھی اگر کوئی لے لے تو وہ غدار وطن کہلا رہا ہے، اور یہ جا کے وہاں ہینڈ شیک کر رہے ہیں اور کروڑوں روپئے بنگلہ دیش کے لیے فنڈ پاس کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل لوگوں نے، زبردست اپوزیشن پارٹیوں نے تھو کیا کہ یہ کون سی دوگلی پالیسی ہے۔ خیر خبر یہ ہے کہ طارق رحمان نے شپت لے لیا، حلف لے لیا، اور طارق رحمان نے اپنے کیبنٹ میں ایک ہندو اور ایک بدھ کو وزیر مقرر کیا، یعنی منتری پد ایک ہندو کو دیا گیا اور ایک بدھ کو دیا گیا۔ نتائی رائے چودھری اور دپین دیوان کے نام اس میں شامل ہے۔ خیر بنگلہ دیش میں اقتدار کا ستہ کا نیا دور شروع ہو گیا، مرد وزیر اعظم مقرر کیا گیا اور خواتین وزراء کی تعداد میں کمی نظر آ رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، بڑا بیان ان کا سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوج کو ایسا تھپڑ پڑ سکتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہ سکے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی نے امریکہ کو سخت لہجے میں خبردار کیا ہے کہ ایران کو ترنے والا سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔
ایران غزہ نہیں ہے، ایران فلسطین نہیں ہے۔ جی ہاں، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑی طاقتور سمجھی جانے والی امریکی فوج کو بھی ایسا خطرناک تھپڑ جڑیں گے کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہ سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی بھول ہے کہ وہ ایران کو ختم کر سکے گے۔ گزشتہ 47 برسوں میں اس مقصد میں ناکامی خود اس بات کا ثبوت ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے امریکی بحری بیڑے پر طنز کرتے ہوئے مزید کہا کہ طیارہ بردار جہاز خود خطرناک نہیں ہوتا، بلکہ اصل خطرہ وہ ہتھیار ہوتا ہے جو ایسے جہاز کو سمندر کی تہ میں پہنچا دے۔ یعنی گویا کہ اشارہ کر دیا کہ تمہارے جہازوں کو، بحری جہازوں کو بھی سمندر کی تہوں میں پہنچا دیں گے۔ آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں غزہ کے مغربی کنارے پر پھر اسرائیل نے ناپاک قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی، ایک حد تک کہ وہ کامیاب بھی ہے۔ اب مغربی کنارے پر جو اسرائیلی اقدام قبضے کا، اس اسرائیلی ناپاک شیطانی قبضے کے خلاف 100 ملکوں نے آواز اٹھائی اور 100 ممالک نے اسرائیل کے اس ناپاک اقدام کی مذمت کی۔ عرب لیگ، یورپی یونین اور OIC نے اسرائیل سے اس فیصلے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکچوئل میں اسرائیل کا ایک ناپاک پلان ہے اور وہ ناپاک قدم اٹھا رہا ہے کہ فلسطین کے بہت سارے مغربی کناروں پر قبضے کا اسرائیلی پلان ہے۔ ان تمام ناپاک پلانوں کا 100 ملکوں نے مذمت کرتے ہوئے اس فیصلے کو جو اسرائیل اٹھا رہا ہے، اس فیصلے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ 100 ملک صرف مذمت کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، مذمت کہنے سے، اسرائیل پر تھوکنے سے، اسرائیل پر موتنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ 100 میں سے 10 ملک بھی اگر پاور کے ساتھ میں میدان میں آتے ہیں تو اسرائیل اتنا سا چھوٹا سا ناپاک بچہ ہے جس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ خیر، ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ کل مسجد اقصی کے امام کو گرفتار کر لیا، جس کی حماس نے شدید مذمت کی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ ڈاکٹر علی، جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ اگر آپ اپنے چہرے، داغ، دھبے، نشان سے پریشان ہیں تو ہربل نور کریم آپ کے لیے بہترین سمادھان ہے۔ یہ ہربل نور کریم ڈارک اسپاٹس کم کرتی ہے، پگمنٹیشن کم کرتی ہے، مہاسے کے نشان فیکے کرتی ہے۔ سب سے خاص بات اس کی نیچرل گلوئنگ، برائٹ، اسموتھ دکھنے لگتی ہے۔ اگر آپ صاف ستھری اور خوبصورت اسکن چاہتے ہیں تو ایک بار ہربل نور کریم ضرور استعمال کریں۔ دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہول سیل ریٹیل دونوں میں